السلام علیکم. ریکارڈنگ نمبر 34. میر تقی میر. ہیڈنگ نمبر 1. حرف آغاز. اردو زبان کے باکمال، اردو ادب کے بے مثال اور اردو غزل کے لازوال شاعر میر تقی میر کے بارے میں محمد طفیل نے نقوش کے میر نمبر میں لکھا ہے: جیسے آسمان پر بے شمار ستارے ہیں، روشن بھی مدھم بھی، اسی طرح آسمان ادب پر بھی متعدد ستارے ہیں، ویسے ہی روشن ویسے ہی مدھم. ستارے آسمان سے ٹوٹتے ہیں، ادب میں بھی کئی ستارے ٹوٹے، کئی مزید روشن ہوئے. بہرحال میر وہ قطبی ستارہ ہیں جو اپنی مخصوص جگہ پر قائم ہے، تنہا تنہا، روشن روشن. ہیڈنگ نمبر 2. شاعرانہ عظمت. یہ اردو ادب کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو شاعری کے ابتدائی دور میں ہی ایسا خوش فکر اور عالی و دماغ شاعر میسر آیا جس نے زمین سخن کو آسمان بنا دیا اور اپنی شاعرانہ عظمت سے اپنے دور کو شاعری کا سنہرا دور ثابت کیا. ان کے بعد بھی ہر دور کے شعراء نے انہیں خدائے سخن تسلیم کیا. ہیڈنگ نمبر 3. فطری شاعر. میر فطری طور پر ایک شاعر پیدا ہوئے. ان کے دل میں ذوق شعر ازلی تھا. ان کے متعلق کئی بزرگوں کی پیشن گوئیاں تھیں کہ وہ بہت بڑے شاعر ہوں گے. خواجہ میر درد کے والد خواجہ ناصر عندلیب نے بھی ان کو ایک دفعہ کہا کہ اے میر تو میر مجلس خواہشت، یعنی اے میر تو ایک دن شاعری کی محفل کی جان بنے گا. چنانچہ تعلیم و تربیت اور حالات و واقعات نے ان کے دل میں ایسا سوز و گداز بھر دیا کہ انہوں نے ایسے ایسے شعر کہے جو تاثیر میں نشتر سے کم نہیں. شعر لکھا جائے گا: غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا. ہیڈنگ نمبر 4. درد و غم کا شاعر. میر کے کلام کی سب سے نمایاں خوبی درد و غم کا بے ساختہ اظہار ہے. ان کی زندگی مصائب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی. لڑکپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا، عزیز و اقارب کی بے مروتی، تنہائی، اس پر دنیا کی بے اعتنائی، غرض مصائب کا ایک سمندر تھا جو موجیں مار رہا تھا. میر کے دل میں درد و غم کیا اترا کہ ان کے کلام ہی درد و غم کی علامت بن گیا. شعر لکھا جائے گا: ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. ہیڈنگ نمبر 5. سادگی کا حسن. سادگی میر کے کلام کی بنیادی خصوصیت ہے. اس سادگی کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں حسین کی معنویت اور مطلب چھپا ہوتا ہے، جسے بابائے اردو نے غضب کا جوش کہا ہے. شعر لکھا جائے گا: مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے. ہیڈنگ نمبر 6. سلاست اور روانی. میر کے کلام میں جو سلاست اور روانی ہے وہ شاید ہی کسی اور شاعر کے یہاں ملے. ان کے شعروں میں موسیقیت گویا رچی بسی ہوئی ہے. ان کے کلام پر ایک ایسی نہر کا گماں ہوتا ہے جو سرسبز و شاداب اور ہموار میدانوں میں بڑی نرمی کے ساتھ بہتی چلی جاتی ہے اور جس کا گزر خوشبو سے مہکتے ہوئے خیابانوں میں بھی ہوتا ہے. شعر لکھا جائے گا: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے پر باغ تو سارا جانے ہے. ہیڈنگ نمبر 7. محاکات اور منظرکشی. میر اگرچہ غزل کے شاعر ہیں لیکن اس کے باوجود محاکات و منظرکشی میر کے کلام کی ایک اہم خوبی ہے. سادہ شعروں میں وہ ایسے خیالات بھی لے کر آتے ہیں جن میں واقعاتی منظرکشی ہوتی ہے اور پردہ ذہن پر ایک خاص طرح کی تصویر بن جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ کریں. شعر لکھا جائے گا: شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. ہیڈنگ نمبر 8. انا اور خودداری. میر کی شاعری صرف درد و الم اور غم و ریاض کی تصویر نہیں، وہ اپنی شخصیت کو سمجھتے تھے اور اپنی خوبیوں کو بھی خوب جانتے تھے. ان میں ایک مردانہ وقار اور شخصی پندار تھا جو بجائے خود شاعرانہ عظمت کی دلیل ہے. وہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. خود ان کا شعر ہے. شعر لکھا جائے گا: مت سہل ہمیں جانوں پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. ہیڈنگ نمبر 9. فکر و نظر.
اگرچہ میر کے کلام کا بڑا حصہ عشق و محبت کے درد انگیز جذبات پر مشتمل ہے، لیکن فکر و نظر اور حکمت و اخلاق کی روشنی سے بالکل خالی بھی نہیں ہے۔ ان کے ہاں ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جن میں نہایت فقیرانہ انداز کے ساتھ حکمت و دانائی کے موتی لٹاتے نظر آتے ہیں اور معرفت و تصوف کی تعلیم دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ شعر لکھا جائے گا: جس سر کو غرور آج ہے یاد تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ ہیڈنگ نمبر 10: حالات و واقعات زمانہ۔ میر کی شاعری میں داخلی کیفیتوں کے ساتھ ساتھ خارجی حالات و واقعات کی تصویر کشی بھی ہے۔ وہ اپنی ذات میں کھو جانے کے باوجود اپنے حالات سے غافل نہیں رہے۔ انہوں نے اپنی غزل کے مخصوص لب و لہجے میں اپنے دور کے حالات کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ اس دور کی افراتفری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول انورٹڈ کاماز میں لکھا جائے گا: اگر اس زمانے کے حالات کی کوئی تاریخ نہ بھی لکھی جاتی تو میر کی شاعری کو پڑھ کر ایک گہری نظر رکھنے والا بھی اس زمانے کی تاریخ کو مرتب کر سکتا تھا۔ ہیڈنگ نمبر 10: نقادوں کے آراء۔ میر صرف اپنی بدنصیبی، معشوق کی سنگدلی یا بے توجہی کا شاعر نہیں ہے، بلکہ زندگی کے گہرے سے گہرے حقائق کا شاعر ہے۔ بریکٹ میں لکھا جائے گا: فراق گھور کھپوری۔ لائن نمبر 2: وہ اردو کے شیخ سعدی ہیں اور قیامت تک ان کا کلام ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا رہے گا۔ بریکٹ میں لکھا جائے گا: بابائے اردو مولوی عبدالحق۔ ختم۔